57 ممالک، بلکہ ان سے بھی زیادہ ممالک آج دنیا میں مسلمانوں کے موجود، 57 سربراہان حکومت، ان کی فوجیں، ان کی طاقتیں، عددی طاقت کو لے لیجئے، خزائن والی طاقت کو لے لیجئے، فوجی طاقت کو لے لیجئے، آج امت کے پاس ساری طاقتیں اس قدر موجود ہیں، 1400 سال میں کبھی اتنی ترقی، اتنی طاقتیں قوم کو حاصل نہیں ہوئی۔ اگر ان ساری طاقتوں کے ذریعے اللہ عزت دے گا، حکومتوں کے ذریعے مسلمان قوم کو عزت ملتی، دنیاوی اسباب کے ذریعے قوم کو عزت ملتی، تو آج تو سب سے زیادہ سربلند اور سب سے زیادہ باعزت ہونا چاہیے تھی یہ قوم، یہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ آج قوم مسلم کے پاس اتنا سرمایہ، اتنا مال، اتنا دولت ہے، کیا لکھتے ہیں لکھنے والے کہ یہ اسلامی ممالک، خلیجی ممالک اگر اپنا سرمایہ نکال لیں یورپ اور امریکہ کے بینکوں سے، سارے کے سارے دیوالیہ اور کنگال ہو جائیں، آج ہمارے پاس اتنی دولت ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ان دولت کے ذریعے، اس دولت کے ذریعے ہمیں عزت ملتی، ہمیں کامیابیاں ملتی، تو سب سے زیادہ باعزت آج مسلمان قوم ہونی چاہیے، سب سے زیادہ سربلند۔ لیکن واقعہ یہ ہے 1400 سال میں کبھی اتنی پٹائی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے، جتنی آج پوری امت کی پٹائی ہو رہی ہے، 1400 سال میں کبھی اتنی پٹائی نہیں ہوئی۔ حالانکہ مال و دولت کے اعتبار سے کبھی اتنی دولت بھی امت کے پاس نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم یہود کو جس چیز سے چاہے عزت مل جائے، مال و دولت کے ذریعے عزت مل جائے، نصارہ کو حسن و جمال کے ذریعے عزت مل جائے، بتوں کے ذریعے کسی قوم کو عزت مل جائے، میری قوم کو اگر عزت ملے گی تو قرآن کے ذریعے، میری قوم کو اگر عزت ملے گی وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ والی اس نعمت اور ضرورت کے ذریعے صحابہ کو خطاب کر رہا ہے۔ اور فرمایا یہ عزت کہاں ملے گی؟ دنیا کے اندر، دنیا کی عزت وابستہ ہے، دنیا میں عزت ملے گی، آخرت کا سب وابستہ ہے قرآن سے، آخرت کا سب کچھ وابستہ ہے قرآن سے۔ وہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں نہیں، دنیا کے اندر میں عزت ملے گی تو قرآن کے ذریعے۔ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کریں، قرآن والی دولت ہمارے سینوں میں آئے، قرآن والی دولت ہمارے بچوں کے سینوں میں آئے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کی ایک ایک ساعت، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ قرآن سے اگر وابستہ ہو جائے تو آج بھی وہ ساری کامیابیاں، آج بھی وہ ساری عزتیں ملیں گی جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی، جو اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمائی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ مدارس، یہ مکاتب جو ہمارے پورے ہی علاقے میں بلکہ پورے ہی ملک میں قائم ہیں، یہ اللہ کا ہمارے لیے، آپ کے لیے سب سے بڑا انعام۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، دیکھو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ نعمت کو یاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے نعمت کی قدردانی، نعمت کے حصول کی کوشش۔ ہمارا ہر بچہ قرآن پڑھنے والا بنے، دینی تعلیم حاصل کرنے والا بنے، قرآن والا، ایمان والا بنے گا، دنیا میں جہاں بھی جائے گا کامیاب ہوگا، دنیا میں جہاں بھی جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، جون سا چاہے علم چاہے پڑھائیں، جون سا چاہے علم سکھائیں، لیکن خدا را سب سے پہلے اسے مسلمان بنائیں۔ سب سے پہلے بنیادی اور اساسی جو علم ہے قرآن والا علم، وہ سکھائیں۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ بچے جو مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں، جو آج فارغ ہو رہے ہیں، جن کو دستار بندی ملے گی، جن کو انعامات ملیں گے، قابل مبارکباد۔ ہمارا بچہ مدرسے میں آئے گا، قرآن سے ہماری وابستگی بڑھے گی، ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا، اللہ کی ذات عالی کے ذریعے سے تعلق قائم ہوگا ہمارا قرآن سے ذریعے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، قرآن ہماری سفارش کرنے والا بنے گا، خدا نخواستہ کہیں شکایت کرنے والا نہ بن جائے۔ کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن ان کی زندگی میں ہوتا ہے، ان کی زندگی قرآن سے وابستہ ہوتی ہے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر اس پر بچ رہے ہیں، قرآن قیامت کے دن ان کی سفارش کرے گا،
قرآن کو اللہ تعالیٰ مجسم بنا دیں گے، انسانی شکل دے دیں گے، ہمارے آپ کی طرح وہ بولے گا اللہ دنیا میں اس کے اندر نے میرا خیال رکھا، آج آپ بھی اس کا خیال رکھیے، سفارش کرے گا، جنت میں ہمارے بالا خانے تک ہمیں چھوڑ کر آئے گا۔ یہ قرآن اگر اس سے ہم نے وابستگی کر لی، اس کے مطابق پوری زندگی گزار لی، اور خدا نخواستہ ہم نے سوچا ہمارے پاس اتنا ٹائم، ہم پڑھیں، ہمارے بچوں کو پڑھائیں، قرآن والی زندگی ہماری زندگی قرآن سے خالی ہوئی، کیا فرمایا؟ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا، کیا کہے گا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ دنیا میں اس نے میرا خیال نہیں رکھا، آج آپ بھی خیال نہ رکھیے۔ بتائیے، انداز لگائیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا خیال نہ رکھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظر رحمت نہ فرمائے، تو بھائی بیڑا کیسے پار ہو؟ بیڑا کیسے پار ہو؟ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہماری طرف ہو، اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے قرآن سے وابستگی، قرآن پاک سے وابستگی آج ہمارا سب سے بڑا دینی فریضہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک سے وابستگی، قرآن پاک سے تعلق اس زمانے میں جی وہ غریب زمانہ، میرے دوستوں بزرگوں کو واقعہ ہے، ہم ان مدارس کی اور ان مدارس میں پڑھائی جانے والی تعلیم کی قدر و منزل جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہمارا دشمن جانتا ہے کہ جتنا قیمتی جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، جو ہمارے بچوں کے سینوں میں اتارا جا رہا ہے، یہ مدارس اسلامی پاور اور ایمان کی طاقت آج قوم مسلم کو کہاں سے مل رہی ہے؟ اسی لیے تو ان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور ان کی تفتیش کی جا رہی ہے، ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ انہیں معلوم ہے اسلام پاور، ایمانی طاقت آج مسلمان قوم کو کہاں سے مل رہی ہے؟ جہاں ہمارے اساتذہ، جہاں ہمارے علماء، جہاں ہمارے مشائخ مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ ہمارے اسلامی پاور ہاؤس ہے، ان کے ذریعے علاقے میں روشنی ہو رہی ہے۔ جتنے پاور ہاؤس قائم کرتے چلے جائیں گے، جتنے پاور ہاؤس قائم کرتے چلے جائیں گے، ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں روشنی ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کو بھی فکر کریں، ہمارے بچے مدرسے میں داخل ہوں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں، اور ہمارے بڑوں کے اندر بھی دین کے آنے کے، علم دین کے آنے کے، قرآن پاک والی نعمت اور دولت کے آنے کے اللہ نے بہت سارے ذرائع بنائے۔ ہم جو ہے مدرسے میں داخل ہو کر پڑھیں، صاحب میں جو ہوں پیٹ پالتا ہوں اپنے بچوں کا، اپنا پیٹ پالتا ہوں، وہ بھی تو ضروری ہے، وہ بھی تو واجب ہے۔ آپ واجب کہہ رہے ہیں، ہم فرض کہتے ہیں۔ بچوں کا پیٹ پالنا فرض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وقت نکل سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں وقت مل سکتا ہے اگر ہم پڑھنا چاہیں، اگر ہم پڑھانا چاہیں۔ خصوصاً دعوت و تبلیغ کی ایسی سبیل ہمارے بزرگوں نے چلا دی، ایک چلہ لگنے سے ہی اتنا علم انسان کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر آ جائے گا، جو سال بھر ہمیں کام دے گا، سال بھر۔ تو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج کر، گھروں کو چلوں میں دعوت و تبلیغ میں لگا کر، مقامی علماء سے پوچھ کر، مقامی علماء سے مسجد کے ائمہ کے پاس بیٹھ کر، آج اگر ہم یہ قرآن، یہ دولت، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ والی نعمت سیکھنا چاہیں، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ مسجد کے امام صاحب بھی ہمیں 10 صورتیں یاد کراتے ہیں، الم تری کیف سے لے کر آخر تک، جن سے ہماری نماز درست ہو جائے، اتنا قرآن جن سے ہماری نماز درست ہو جائے، اتنا قرآن سیکھنا ہر ایمان والے پر فرض ہے، فرض عین۔ نماز فرض ہے، اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ یہ علم، یہ دین ہمارا، یہ تو دین علم ہے۔ ہر گوشے میں زندگی کے ہر موقع پر ہمیں علم کی ضرورت پیش آئی ہے۔ نماز ہم بغیر علم کے نہیں پڑھ سکتے، روزہ ہم بغیر علم کے نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ ہم بغیر علم کے نہیں دے سکتے، شادی بیاہ ہم بغیر علم کے نہیں کر سکتے۔ کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، میرے دوستو، ان مدارس سے ہمارا تعلق نہ ہوا، علماء سے ہماری وابستگی نہ ہوئی، یہ علم آئے گا کیسے؟ تو بچوں کو مدرسوں میں داخل کر کر ان کی زندگی میں علم آئے، اور بڑوں کو دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہو کر، مقامی علماء سے وابستہ ہو کر دین سیکھیں۔
یہ علم دین ہماری زندگی میں آئے، ما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ والی یہ نعمت دولت آئے. جیسا میں نے ابھی شروع میں عرض کیا، یہ جتنے حالات دنیا کے اندر آ رہے ہیں، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں عالمی، یہ اللہ کا عذاب ہے جو نعمت کی ناقدری سے آتی ہے، نعمت کی ناقدری سے آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو ہم مدرسوں میں داخل کریں. ہم مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہے. سب سے بڑا تعاون. جیسے مال کا چندہ ہوتا ہے ایسے جانکاری کا چندہ ہوتا ہے. اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیے. سب سے بڑا تعاون مدرسوں کا یہ ہے، ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے 10 لاکھ روپیہ دے دیں گے مدرسے کے اندر. 10 لاکھ روپیہ دینے والے موجود ہیں لیکن اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کریں گے. کیوں؟ وہی علم کی ناقدری، علم کی قدر و قیمت دلوں میں نہیں ہے. اتنا بڑا تعاون کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھ روپیہ دے رہے ہیں اور بچہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے. کیوں؟ آپ نے 10 لاکھ روپیہ مدرسے میں دیا، آپ کی دولت مدرسے میں آئی، لیکن مدرسے کی دولت آپ کے گھر میں کتنی گئی؟ پہلے اس دولت کے دولت ہونے کا یقین تو، پہلے اس دولت کے دولت ہونے کا یقین تو. مدرسے کی دولت ہمارے گھروں میں آئے، ایسے عظیم الشان دولت. خدا کی قسم ساری دنیا مل کر قرآن کی ایک آیت کی قیمت نہیں بن سکتی، ایک حدیث کی قیمت نہیں بن سکتی. یہ مدارس ہمیں اور آپ کو ایسی دولت دے رہے ہیں. مدرسے ان سے آباد ہیں، مسجدیں ان سے آباد ہیں، مسائل ان سے معلوم ہو رہے ہیں. اس سے بڑا فائدہ ہوگا بھائی مدرسے. اللہ تعالی ہمیں علم دین کی قدردانی کرنے والا بنائے، ان مدرسوں کی قدردانی کرنے والا بنائے. علم دین سے بھی ہماری وابستگی ہو اور ان مدارس سے بھی ہماری وابستگی ہو. آج تو ہمارے دماغوں نے، دشمنان دین نے اپنے قوم کو امت سے اور اس علم دین سے امت کو کاٹنے کے لیے عجیب عجیب خیالات، عجیب عجیب تدبیریں، عجیب عجیب سازشیں چلائی. ہمارے خیالات ہی بدل گئے. میاں مدرسے کا تعاون کرنے سے کیا ملے گا؟ کسی ہاسپٹل میں لگائیے، کسی سماجی کام میں خرچ کیجیے. سماج سامنے ہے، آخرت کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے جو شروع ہونے کے بعد کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. سماج کیا ہے؟ آج آنکھ بند ہو جائے کل کو دوسرا دن، اب ختم. لیکن آخرت کی زندگی جو ایک مرتبہ شروع ہونے کے بعد کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس زندگی کا زمان اربوں خربوں سال کا کرتے چلے جائیے، اس زندگی کا زمان کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ختم ہونے والی دنیا کی فکر کرنے کے بجائے ہمیشہ رہنے والی آخرت کی فکر کرنے والا بنایا. ہم بھی دین سے وابستہ ہوں، علم دین سے وابستہ ہوں، ان مدارس سے وابستہ ہوں اور ہماری اولادیں، ہماری نسلیں بھی دین سے وابستہ ہوں، علم دین سے وابستہ ہوں. اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.